یہ دیکھیں ہمارا آج کا بچہ پور سیلف امیج کا شکار. ہماری آج کی مائیں بھی اور بچے بھی انہیں جیسے تھے. I can do it. مجھ سے ہوم ورک نہیں ہوتا. ٹیچر بہت گندی ہے. I'm not worth it. میں فرسٹ آ نہیں سکتا. اس کے ماما جو ہے اس کے ٹیچر سے کانٹیکٹ ہے. I must be perfect. میرے پاس پینسل نہیں ہے. میرے پاس یونیفارم نہیں ہے. میری کلاس میں اے سی نہیں ہے. میں نہیں پڑھ سکتا. I must not make a mistake. میرے نمبر کیوں کم آ گئے؟ میرے اگر ایک امتحان میں فیل ہو گیا تو میں بنا ہی فیلئر کے لیے ہوں. میں زندگی میں کبھی نہیں اٹھ سکتا. یہ پور سیلف امیج ہے. I'm not good enough. میں اچھا ہوں ہی نہیں. اور یہ اس ماں کے بچے ہیں جس کی سیلف اسٹیم خود گندی ہے اور اس کے بچے بھی پور سیلف اسٹیم کا شکار ہو چکے ہیں. So nobody loves me. یہ سب سے فیمس لائن ہے ہر بچے کی. Nobody loves me. جب ماں کو خود ہی نہیں محسوس ہوتا کہ وہ مکمل ہے, اس کے اندر محبت ہے, وہ اپنے بچوں کو بھی کبھی نہیں محسوس کرا سکتی کہ بیٹا آپ بھی پورے ہو, آپ مکمل ہو, میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. جو ماں خود سے محبت نہیں کرتی وہ اپنے بچے سے محبت نہیں کر سکتی. تو یہاں پہ کوئی ایسی ماں ہے جو اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی. کیا آپ چاہیں گے کہ کل بچہ آپ کو اٹھ کے کسی تیسرے بندے کے پاس جا کے یہ بتائے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی, میری ایموشنل گیپس ہیں, میں اپنی ماں سے کھل کے بات نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے سمجھتی نہیں ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جنریشن ایسی ہو؟ کیا آپ چاہتی ہیں؟ میں بالکل نہیں چاہتی. تو آج ہم اس کا سولوشن نکالیں گے. گلپس آف پور سیلف امیج. ہر ٹائم بچے چیختے رہتے, کمپلیننگ, میکڈونلڈس جانا ہے, ہارڈیز جانا ہے, یہ جانا ہے, وہ جانا ہے, میرے بچے آپ گاڑی پہ کیوں نہیں لینے آئی ہیں, آپ جو بائک پہ کیوں لینے آ گئی, ایٹسیٹرا. ہر ٹائم خاوند, اگر آپ کے خاوند کی سیلف امیج پوری ہے, میں عورتوں کو یہاں پہ ٹارگیٹ نہیں کری, یہاں پہ کچھ ہمارے مردوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. فون پہ بیوی فون بعد میں اٹھائے گی, گالیاں کی لائن پہلے شروع ہو جائے گی. یا اس کو بتایا جائے گا کہ تو نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی, تم ایسی ہو, تم ویسی ہو. یقین مانے صرف عورتیں غلط نہیں ہیں, یہاں کے ہمارے معاشرے کے مردوں کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے علم کی جتنی ہماری عورتوں کو ہے. اور یا آپ ایسے ایک لیڈی کی ایگزامپل لے رہے ہیں جو ہر ٹائم کمرے میں فون یوز کرتے ہوئے یا یہ سوچتی رہتی ہے کہ میری یہ بالکل یہی سوچ رہی ہے کہ میرے پاس کھاڑی کے کپڑے کیوں نہیں ہیں, یا الکرم کا نیا جوڑا میرے پاس کیوں نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس پیسے کم تھے. ایگزامپل ہے جسٹ فار دا ہیومر, بٹ یہ پریکٹیکلی ایگزامپل ہے جو ایکچولی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے. اور کہیں نہ کہیں آپ سارے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اندر, کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر. بے شک ہم یہاں پہ آج نہ مانیں لیکن اندر ہم اس سے ایگری کرتے ہیں. I would like to say کہ few days back when I was not in home, میں ایک گھر میں گئی and ان کے گھر کا یہ حالات ہے. There was a village. First time میں نے اپنی لائف میں کوئی ایسے ایکسپیرینس کیا اپنے 25 ایئرس کی ایج میں. ان کے گھر سارا کچی مٹی سے بنا ہوا تھا. ان کے گھر کا دروازہ بھی اتنا ٹوٹا ہوا تھا. جب میں انٹر ہوئی تو میں اپنے میاں کو کہہ رہی, میں نے کہا میں نے زندگی میں اس سے خوبصورت گھر آج تک نہیں دیکھا. اور جب میں اندر گئی تو وہ لوگ جتنے عاجزی سے ملے اور جتنے پیار سے انہوں نے وہ سرونگ کی. ان کی بکریاں تھیں, ان کی وہ چھوٹے چھوٹے چوزے تھے اور وہ چیزوں سے ان کے بچے اٹیچ تھے. ان کے اندر اتنی خوشی اور وہ ہاتھ پاؤں چوم رہے اور پاگل ہوئے تھے جیسے ان کے پاس آج پتہ نہیں کون سا خزانہ لگ گیا ہمارے یہاں سے. اور میں دیکھ کے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ بچے ایک دوسرے پیار, ماں بیٹی کا منہ چوم رہی ہے اور ایک خوشی کا جذبات, بہت زیادہ خوشی تھا ان کے اندر. میں دیکھ کے اپنی میاں کہی, میں نے کہا ہمیں ایسا کیوں نہیں. میں دیکھ کے رونے لگی لٹرلی. بہت اچھا ان کا وہ ماحول. اور پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم کسی میں بھی چیز میں شکر ادا نہیں کرتے. وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ سو ہیپی ان دیئر لائفز. اور پیبند لگے ہوئے تھے کپڑوں پہ. اور میں نے ریئلائز کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہر چیز ہوتے ہوئے بھی ہم اتنے ناشکر ہیں اور اتنے حالات میں اتنے شکر ادا کر رہے ہیں. از اے ڈفرنس. یہ بہت بڑی زندگی کی سچائی ہے. اس پہ میں چاہوں گی آپ اپریشیشن کریں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ہم سے واقعہ شیئر کیا. پلیز کلیپنگ کریں, دل کھول کے کریں. وہ مسائل ہیں جو آج ہمیں یہاں سے حل کرتے جانے ہیں اور ہم نے بدلنا ہے اپنے آپ کو, کسی کو نہیں, اپنے آپ کو. یہ بہت بڑی سچی ایگزامپل ہے کہ اگر گھر بھرنے سے لوگ خوش رہتے تو آج ایکٹرز سوسائڈز نہ کرتے, یا جو بڑے بڑے جو بزنس ٹائکون ہوتے ہیں جن کی بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں ان کے بچے ڈرگس جیسے یا بری چیزوں میں نہ پڑتے. سو
چیزیں آپ کو مکمل نہیں کرتی یا آپ کی ذات ہے جو آپ کو مکمل کرتی ہے. سو میں آپ کو وجوہات بتانے لگی ہوں کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا کیوں ہے. یہ تو مسئلہ ہے لیکن کچھ وجہ بھی تو اس کی ہوگی نا. ہم اس کی وجہ سب سے بڑی سوشل میڈیا آج کا. فیس بک پہ جب آپ ہر ٹائم امیجز دیکھ رہی ہیں کہ کوئی کی سیلیبریٹی کی شادی ہوئی ہے, اس نے 15 لاکھ کا جوڑا یا 20 لاکھ کا جوڑا اس نے بارات پہ پہنا, اس نے 30 لاکھ کا جوڑا اپنے ولیمے پہ پہنا, اس نے 1,80,000 کا میک اپ کرایا کسی سیلون سے, اس کی جوتی جو تھی وہ ورسز کی تھی, یا اس کا جو جوتی تھی وہ ڈیمی چوبی تھی. دنیا کے مہنگے برانڈس کی بات کر رہی ہوں میں. تو آپ یقین مان لیں ایک وقت آئے گا جب آپ وہ امیجز کانسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. آپ خود بھی یہی سوچیں گے کہ میرے پاس میری شادی اس کی طرح کیوں نہیں ہو سکتی تھی, کیا پتا وہ مجھ سے زیادہ خوش ہے اور میری زندگی میں اس خوشی کی کمی ہے. سو سب سے بڑی ریزن یہ اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام. لوگ ہوٹل میں جاتے ہیں, یقین مانیں ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, چلے پکچر اپنی ذات کی پکچر لینا تو چلو کچھ دکھ بنتا ہے, لیکن اپنے کھانے کی پکچر تک لگاتے ہیں. کھانا بعد میں شروع کرتے ہیں لیکن اس کی تصویر پہلے کھینچی جاتی ہے, بعد میں سوشل میڈیا پہ لگائی جاتی ہے. یہ بیسکلی یہ ایک بڑا جتنا ورلڈ لیول پہ یہ ہم لوگوں کو ہمارے مائنڈ پروگرام کیے گئے ہیں کہ ہمیں وہ اس طرح ٹرین کریں کہ ہم لوگ انفیریئر فیل کریں اور ہم ان کے برانڈس جو مہنگے برانڈ ہیں ان کو جا کے خریدیں اور اپنی وہ جو کھوکھلا پن ہے, کیونکہ ہماری سیلف امیج پور ہے, ہم اپنا وہ کھوکھلا پن پورا کریں. نیگیٹو سیلف ٹاک. کچن میں کھڑی ہیں, برتن دھو رہی ہیں, دیکھا اس نے اپنے آپ سے باتیں ہیں. سیلف ٹاک ہے اپنے آپ سے لگی ہوئی ہیں, کوئی تیسرا بندہ نہیں موجود وہاں پہ. دیکھا میرے بچے نے یہ بات کرتی, دیکھا میں ہوئی بری. آپ لوگ نہیں, یوزلی لوگ ہر ٹائم اپنے آپ سے اتنی نیگیٹیوٹی شیئر کرتے ہیں کہ اس چیز پہ اعتبار کرنا شروع کرتے ہیں اور لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھنا ختم کر دیتے ہیں. تیسری, نرچرنگ. آپ کی جیسے آپ کو بڑا کیا گیا ہے, اگر آپ کی ماں نے آپ کو سیلف اسٹیم آپ کی بھری ہے تو آج آپ ایک سکسیسفل پرسن ہیں اور آپ کی سیلف اسٹیم اچھی ہے. لیکن اگر آپ کی بچپن میں ہی تربیت صحیح نہیں ہوئی یا آپ کو کبھی بتایا نہیں گیا کہ آپ کے فرسٹ آنے سے مجھے فرق نہیں پڑتا, بچوں آپ کے مجھے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا, تو میرا ویسے ہی شہزادہ ہے, میری آنکھوں کا تارا ہے, تمہارے فرسٹ نہ آنے سے ان کا تعلق ہے ہی نہیں, تم سب سے بہترین ہو, تمہارا کسی بندے سے کوئی کمپیریزن نہیں. تمہاری کوئی کزن, جیسے مائی کزن سے کمپیئر کرتے ہیں, اس کی بیٹی دیکھو, اس کی بیٹی دیکھو, انجینئر بن گئی, ڈاکٹر بن گئی. ڈاکٹر بن گئی بھی عورتیں روتی ہیں, میری خود دیکھی آنکھوں سے. سکس سولز. ہم لوگ اپنے دین سے اتنے دور چلے گئے ہیں. نماز شاید اب ورڈ ہی لگتا ہے, پڑھے بھی تو فیلنگ نہیں آتی, آئے بھی کیسے, ہم یقین ہی نہیں کرتے. ہمارا اس چیز پہ اعتبار ہی شاید اب اتنا نہیں رہا کہ ہم لوگوں کو اللہ سکون دے گا. جو اللہ سے رابطہ آپ کا کم ہو جاتا ہے تو آپ کی سیلف اسٹیم نیچے آ جاتی ہے. کمپیریزنس ہم نے آلریڈی بات کی. اور ججمنٹ بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ بیٹھی ہیں اپنے گھر میں سکون سے اور آپ اینڈ پہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی بیٹی زیادہ مسکرا کے مل رہی تھی, دیکھا وہ بس بنتی ہے, وہ 2 نمبر ہے, وہ بچی ٹھیک نہیں ہے, وہ بچی ہر ایک سے اچھا ملتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہے. یا آپ اس کو کہہ دیں گے, لیبل لگا دیں گے وہ ہپوکریٹ ہے, منافق. دنیا میں خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ, منافقت اڈاپٹ کر لو. کیا پتا وہ واقعی ایسی ہو, کیا پتا وہ ہنسمکھ ہو, لیکن کیونکہ ہم جج کرتے ہیں ہے ہی منافق. منافق لوگوں کی تو دنیا میں کامیابی کا راز منافقت ہے. کیا آپ اسی سے ایگری کرتی ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ ہم لوگ کمپیریزنس کرتے ہیں, ہم جج کرتے ہیں لوگوں کو. یہ بھی کہنا کہ وہ کالا ہے, یہ بھی ججمنٹ ہے. یہ کہنا کہ اس کا گھر اچھا نہیں ہے, میرا گھر اچھا ہے, یا میرا گھر برا ہے, اس کا گھر اچھا ہے, یہ بھی ایک ججمنٹ ہے. تو آج ہم نے یہ چیز چھوڑنی ہے, ہم نے اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے. پور سینس آف ویلیوز. ویلیو اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ زندگی میں اڈاپٹ کرتے ہیں اور آپ کی زندگی اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے, لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کیونکہ ہم نے کبھی ڈسکور نہیں کی. اس کے اوپر بھی ہمارا سیشن ہوگا ایک بار. ویلیو اس چیز کو کہتے ہیں, دنیا انسان کی ٹاپ 5 ویلیوز ہوتی ہیں جس میں اس کی زندگی چل رہی ہے. اگر وہ زندگی کے اس کے وہ ایلیمنٹس پورے ہو رہے ہیں تو وہ بندہ خوش ہے, اگر نہیں پورے ہو رہے ہیں تو وہ بندہ خوش نہیں ہے. سو ہمیں اپنی ذات کا ہی نہیں پتا. اینڈ دین کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ. ہر ٹائم ہم کمپلین کرتے ہیں. اگر ایک گلاس میں اٹھا کے وہاں رکھ دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میری بہن جو بیڈ پہ لیٹی ہے تو دوسرے کمرے میں نے اس کو آواز لگا کے کہنا ہے ادھر آؤ اور میرا گلاس وہاں پہ اٹھا کے رکھو. اگر نہیں کرے گی تو میں ماما کو شکایت لگا کے کہہ دوں گی دیکھا آپ نے تربیت اچھی نہیں کی. میں شاید اگر وہی گلاس اٹھا کے خود رکھ دوں تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے. تو اگر ہم خود چھوٹے چھوٹے انیشیٹو لینا شروع کر دیں تو زندگی بہت مختلف ہو جائے گی. یہ بھی تو ہوتا ہے, اس نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا, اس نے ایسا کیوں کہا, یہ کیوں ہوا.
بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. میم نے بالکل صحیح کہا کہ ہم لوگ ہر ٹائم اس نے ایسا کیوں کر دیا. بچے بھی, بچوں کے سیلف ایمیج جو پور ہے وہ بھی ہر سامنے بولتے ہیں, ڈٹ کے بولتے ہیں, ایسے فادر نے یہ کیا, پھوپھو نے یہ کیا, تمہاری پھوپھی ایسی, تمہاری اسکول کی ٹیچر یہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, بٹ ہم ہر ایک کے اوپر بلیمنگ یا کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ لگا دیتے ہیں. صرف ذہنی نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی بہتری لانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زندگی بدل دینے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے ابھی بیل آئیکن کو کلک کریں.